الیکشن کمیشن تمہاری اے ٹیم بن جائے, تمہاری نوکر بن کر کام کرے, غلام بن کر کام کرے, اور تم 3.5 کروڑ انسانوں کے اوپر اس طرح سے اپنی جارحداری کو قائم کرو. 6 مئی کو گلشن اقبال میں بچہ ابھیان گٹر میں گر گیا تھا, آج تک اس کی لاش نہیں ملی. اس کا باپ مجھے میسج کرتا ہے, میری ہمت نہیں ہے میں اس کو جواب دے سکوں. میں نے کئی دفعہ سوچا میں دوبارہ اس کے گھر پہ جاؤں, میں رات کو گیا تھا وہاں 6 مئی کو, لیکن میری ہمت نہیں ہوتی, میں کیسے اس کے ماں باپ کو فیس کروں. لیکن ان ظالموں کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی حیا نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یار لوگ بھی تو گٹر کے ڈھکن چوری کر لیتے ہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ابھی میئر کے خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. یہ ان کا اقتدار ہے. بچے, نوجوان, بوڑھے سب گولیوں کا, اسٹریٹ کرمنل کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. کہاں ہیں یہ سارے ادارے, ہمارے ریاستی ادارے؟ ان لوگوں کی زمین پر قبضے ہو رہے ہیں اور ایک سسٹم کام کر رہا ہے, اور وہ سسٹم کہتا ہے قبضہ چھڑانا ہے, اتنے کروڑ روپے دو. اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. جو لوگ کچھ سمجھتے ہیں ہماری پیپلز پارٹی میں بہت رسائی ہے, ہم تو بلاول سے بات کر لیں گے. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی زرداری صاحب سے بھی بات ہو جائے اور بلاول سے بھی بات ہو جائے, تب بھی بات یہ طے پاتی ہے کہ پیسے دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. ڈیل کر لو, قبضہ تو نہیں ملے گا ایسے تمہیں. اس شہر کے لوگوں کی زمینیں محفوظ نہیں ہیں, اس شہر کے لوگوں کے بچے محفوظ نہیں ہیں, اس شہر کے لوگوں کے جوان محفوظ نہیں ہیں. ہماری عورتوں سے سرے عام زیورات چھنتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس پر زوم یہ ہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں, لہٰذا ہم اپنا میئر لے کر آئیں گے. تو 15 جنوری کو انہوں نے جو کچھ کیا, پھر اس کے بعد اپنے آروز کے ذریعے نتیجے بدلوائے, پھر ریکاؤنٹنگ میں تھیلے کھلوا کے اپنی مرضی کے تھیلے ووٹ ڈلوائے. ساری چیزیں آشکار ہیں, سب کچھ موجود ہے. پھر اس کے بعد ضمنی انتخاب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 2 مہینے ڈیلے کروایا. پھر الیکشن اناؤنس کیا تو تیاری کی پوری. پھر مزید سیٹوں پہ قبضہ کیا. پھر سیٹوں پہ قبضہ کر کے اپنے نمبر 98-99 تک پہنچا دیے. کیا یہ جال سازی ہے؟ اگر صحیح حلقہ بندیاں ہوں اور اس کا آدھا الیکشن بھی فیئر کرا دو, تب بھی تم 40 تک بھی نہیں پہنچ سکتے. 30-35 تک بھی پہنچ جاؤ تو بہت بڑی بات ہے. تم 98 پہ پہنچ گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ نمبر پھر بھی پورے نہیں کر سکے. نمبر پھر بھی پورے نہیں کر سکے. اور اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, اس کے نمائندوں کی جو کل نامینیشنز ہوئی ہیں, ہماری تعداد 193 ہے, پیپلز پارٹی کی تعداد 147 ہے. اور اگر وہ اپنے سارے لوگوں کو بھی اس کے علاوہ ملا لیں, جس کے لیے ہم بھی جائیں گے سب پارٹیوں کے پاس, کہیں گے کہ یار اس شہر کے لیے ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, پھر جائیں گے, مانے یا نہ مانے پھر بھی جائیں گے. اگر وہ اپنے آپ ہی اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تب بھی 166 بنتا ہے. تو 193 کہاں اور 166 کہاں؟ اقرار بھی کرتے ہیں ان کے وزراء, لیکن کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی میئر بنائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر قبضہ کریں گے. تھوڑا سا قبضہ رہ گیا وہ اور کریں گے. انسانوں کو خریدیں گے, جال سازی کریں گے, ان کو مجبور کریں گے. ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم جیلوں سے لے کر آئیں گے. جس آدمی کو اتنے عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو لا کر بھی کیا کرواؤ گے تم؟ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, اگر شو آف ہینڈ ہے لوگ آئیں گے ہی نہیں. تو کتنا زبردست قسم کی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک نمائندہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے یا منتخب ہوا ہے کسی سیٹ پر, وہ اپنی کونسل کے اجلاس میں آئے گا ہی نہیں اپنی مرضی سے. کتنی زبردست جمہوریت ہے, کتنی شاندار مثال قائم کر رہے ہیں. جائیں بلاول صاحب نیو یارک, لندن, جائیں پوری دنیا میں اور بتائیں کہ ہم نے اتنے زبردست طریقے سے لوگوں کو لاپتہ کر کے, پولیس کے ذریعے اٹھوا کے, جبرن ان سے اپنی حمایت کروا کے کراچی پر قبضہ کیا ہے. وڈیرا شاہی نظام تسلط, چہرہ جس کا بھی ہوگا کام وڈیروں کا ہی ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتے اپنا, یہ بات یاد رکھیں. پیپلز پارٹی اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتی. چہرہ جس کا بھی رکھیں گے کام وڈیروں کا ہی چلے گا. سامنے والا بندہ نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا, ان کے حق میں دلیلیں دیتا رہے گا, 4 سال ایسے گزار دے گا. یہ شہر اگر کچھ کرنا ہوتا تو ایڈمنسٹریٹر تو تمہارے ہی تھے, وزیر بلدیات تو آپ کے ہی ہیں, بجٹ بھی آپ کا, پیسے بھی آپ کے, 98% ریونیو بھی کراچی سے لے لیتے ہو.
تو کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کیا آج تک 15 سال تک؟ کچھ کرنے والے ہوتے تو اندرون سندھ کو ہی کوئی ڈیولپ کر دیتے نا، وہیں کوئی تعلیم کا معیار بنا دیتے، وہیں کوئی صحت کی سہولت دے دیتے۔ کہتے ہیں انگریز آتے ہیں علاج کرانے اندرون سندھ، کیوں بے وقوف بناتے ہو ہمیں یار؟ اتنے بے وقوف اب لوگ نہیں ہیں، اب اندرون سندھ کے لوگ بھی شعور حاصل کر رہے ہیں، اسی لیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جب سے ہم نے وڈیرا شاہی نظام پر بات کرنا شروع کی ہے، اجاگر کرنا شروع کیا ہے، ان کے مظالم بتائے جو سندھیوں پہ وہ کرتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوئی ہے اور یہ عام سندھیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سندھیوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اور بھائی پنجابیوں کا بھی کوئی وڈیرا ہوگا تو ہم اس کے خلاف بھی بات کریں گے، اس کا نام وڈیرا ہو یا جاگیردار ہو۔ جاگیرداری اور وڈیرا شاہی ایک سماج ہے، ایک سماج اور ایک نظام ہے، ایک ریاستی نظام تخلیق کر دیا ہے انہوں نے اس طرح سے، اور یہ مقامی سب سے زیادہ استحصال تو اپنے ہی رعایا کا کرتے ہیں، اس لیے کسی صورت میں بھی یہ قبضہ مینڈیٹ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے نمبر زیادہ ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جیلوں میں موجود لوگ کیوں نہیں حلف لے سکے؟ یہ راجہ سکندر سلطان صاحب بتائیں نا کیوں نہیں لے سکے؟ وہ راجہ سکندر سلطان بنے، راجہ سکندر بھٹو زرداری نہ بنے، ان کو اپنی ذمہ داری، وہ پیسے لیتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ ہمارے سرونٹ ہیں، سول سروس میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہماری تنخواہ لے رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے پے رول پہ نہیں ہے، کیوں ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور کیوں ان کا پورا یہاں اعجاز انور چوہان ان کے جو ہے وہ ڈسپوزل پر ہے پیپلز پارٹی کے، کیوں جو سندھ کا نمائندہ ہے یہاں سے ممبر الیکشن کمیشن، وہ سارے فیصلے وہ لکھتا ہے، جعل سازی پر مشتمل تمام چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ چل رہا ہے، چلاؤ، ہم بھی موجود ہیں انشاءاللہ، دیکھیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنے جو دھبے اور بدنما داغ ہیں ان کو دھونے کی کوشش کریں، اپنی ساکھ کو بحال کریں، اور صحیح طریقے سے یہاں پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان کو آزاد طریقے سے یہاں پر لا کر رائے دہی کا حق دیا جائے۔ لوگ ڈر رہے ہیں، آج بھی اسکروٹنی ہے، مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کے ایم سی سے ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، جہاں پر ہم جائیں گے اپنی سٹی کی نومینیشن کے لیے، ہمیں مختلف جگہوں سے اسکروٹنی کے موقع پر گرفتار نہ کر لیا جائے۔ یہ کون سا نظام چل رہا ہے بھائی؟ بھائی کسی نے جرم کیا ہے آپ اس کو پکڑیں، کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی، لوگوں کے ضمیر جاگے تھے اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے۔ ویسے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کے وزراء کہتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت سے بہت نالاں ہیں، ان کی پالیسیوں سے، اس لیے وہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں اور اس لیے اب ہمیں ووٹ ڈال دیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں ایسا کون سا آدمی ہے جو پی ٹی آئی کے میں اس لیے شامل ہوا کہ ظاہر ہے ایک پازیٹیو وے میں شامل ہوا، اب اگر وہ نالاں ہے اپنی قیادت سے تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دے گا ملک کی ترقی کے لیے اور ملک میں انصاف کے لیے اور عدل کے لیے، اور جماعت اسلامی کی طرف نہیں آئے گا، جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا۔ دنیا میں پتہ ہے کوئی ایک انسان لا کے دکھا دو جو یہ کہے، اور جائیں آپ پورے شہر میں پھر آج چیلنج کر رہا ہوں، پورے شہر میں آپ وزٹ کریں، پورا میڈیا جائے اور لوگوں سے سوال کریں کہ پیپلز پارٹی کا میئر آنا چاہیے یا جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، سوال بس یہ کریں، اور اگر 90% سے کم رزلٹ ملے تو مجھے بتائیے گا، 90% سے زائد لوگ آپ کو کہیں گے جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے۔ اتنی بڑی بات کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم شہر میں چلتے پھرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کی تمنائیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے میری درخواست کیا، میرا مطالبہ ہے کہ ماحول کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ جبر کے ذریعے سے کسی کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جبر کے ذریعے سے آپ ذہنوں پہ پردے نہیں ڈال سکتے۔ جو مجرم ہے اس کو پکڑیں، جس نے غلط کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو موقع تاک کر پورے پروسیس کو اغوا کرنے کی کوشش کریں، اس میں جلد بازی کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ ان حالات میں پیپلز پارٹی اپنی پوری کارروائی ڈالے گی، پہلے بھی خرید و فروخت کی کوشش کر رہے تھے، اب تو حالات کے جبر میں وہ چاہیں گے لوگوں کی وفاداریاں اپنے خرید لیں یا جبر کے ذریعے ان کو ایک طرف کر دیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ کہ جو منتخب ہیں،
یا اب جو ہاؤس کا حصہ بن گئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کو آزاد مرضی سے اپنی رائے دینے کا حق ملنا چاہیے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ گنتی میں زیادہ ہیں, اس بات کو اب پیپلز پارٹی کو تسلیم کر لینا چاہیے, اپنی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہیے. سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, ملک توڑنا گوارا کر لیا, عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا.